اس در کی عطاؤں نے دامن میرا بھر ڈالا، ہوتا ہے کرم ان کا دن میرے گزر۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. وبعد فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها اور اس کے بعد وبعدو اس باتوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا مناسب ہے کہ خطبہ میں اما بعد یا بعدو وبعدو کبھی واو کے ساتھ کبھی اما کے ساتھ ہیں یا کبھی دونوں اما بعد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس اما بعد یا بعدو کا تلفظ کس نے کیا؟ تو راجح قول یہی ہے کہ سب سے پہلے اما بعد کا تلفظ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ فصل الخطاب یعنی فصل الخطاب سے اما بعد کا عطا کرنا ہے۔ اور بھی اس میں اقوال ہیں کہ اما بعد کا قول سب سے پہلے یعرب بن قحطان نے کیا، تیسرا قول یہ ہے کہ قس بن ساعدہ نے کیا، اور چوتھا قول یہ ہے کہ صحابان بن وائل مشہور فصیح و بلیغ خطیب صحابان بن وائل۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر سورہ یوسف کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ اس اما بعدو کا سب سے پہلے تلفظ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا ہے۔ بہرحال چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے کیا ہو یا حضرت داؤد علیہ السلام نے، بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جملہ مکاتیب میں اور جملہ خطبات میں اما بعد مندرج ہے، مذکور ہے۔ اس لیے اس اما بعد یا بعدو دونوں کو خطبے میں استعمال کرنا، خطبے میں لانا، یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ سنت تو بہرحال ہے، سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ یہ بعد و مبنی برضم ہے۔ کیا ہے؟ مبنی برضم ہے۔ ایک بات
یہ مبنی بر ضم کیوں ہے؟ بعدو کے بعد مضافلے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت مضافلے مذکور ہو، تب تو اپنے عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب ہوگا، عامل نصب تو نصب، عامل جر تو جر، یا مضافلے محذوف ہو مگر نسیہ منسیہ ہو، تب بھی عامل کے اعتبار سے اعراب ہوگا، نصب تو نصب، جر تو جر۔ لیکن جب مضافلے محذوف منوی ہو، محذوف ہو اور نیت میں ہو، تو یہ مبنی بر ضم ہوں گے، ہے نا؟ مبنی بر ضم کیوں؟ مبنی بر نصب کیوں نہیں؟ مبنی بر کسرہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ جب یہ معرب ہوتے ہیں بعد تو نصب یا منصوب یا مجرور ہوتے ہیں، تو مبنی اور معرب کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کو ضمے پر مبنی کیا ہے نا؟ اچھا، اگلی بات، مبنی کیوں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ مبنی کیوں؟ تو اس لیے مبنی کہ یہ مبنی الاصل حرف کے مشابہ ہیں۔ جس طریقے سے حرف اپنا معنی بتانے میں ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی بعد اپنا معنی بتانے میں مضافلے کا محتاج ہوتا ہے، تو اس مشابہت کی بنیاد پر یہ مبنی ہے۔ اب ایک چوتھا بھی تو بچا کہ سکون پر مبنی کیوں نہیں ہے؟ بھائی نصب والے اور جر والے کا بھی جواب ہو گیا، ضمے والے کی وجہ بیان کر دی گئی اور مبنی ہونے کی وجہ بیان کر دی گئی، اب ایک سکون بچا ہے، اس پر بھی بات ہو جائے تو اچھی بات ہے نا، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ مبنی پر سکون کیوں نہیں؟ تو اس لیے کہ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ 3 ہیں نا؟ کون کون؟ تمام حروف۔ ان حروف میں مبنی اصل من اور ان سکون کے ساتھ ہیں، جو سکون پر مبنی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سکون پر مبنی نہیں کیا تاکہ اصل اور مشابہ کے درمیان فرق رہے۔ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ یہاں اما نہیں ہے، یہ کبھی اما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی صرف و بعد ہو، ہے نا؟ دونوں صورتیں ہیں، اما بھی لا سکتے ہیں اور بغیر اما کے بھی۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہے۔ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ کیونکہ وہ بعدوں کے بعد فَإِنَّ ہے، فا، یہ فا جزائیہ ہے، تو مبرد نحوی نے کہا ہے کہ بعدو یہ معمول ہے شرط محذوف کا، اور وہ شرط محذوف ہے مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، اور اسی شرط محذوف، اس میں جو فعل ہے یکن کا، یہ معمول ہے مفعول فی۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ما بعد میں جو
جزا موجود ہے، اس جزا کی ظرف مقدم ہے، یہ کس کا ہے؟ بہرحال چاہے بعد کا ظرف مقدم ہو یا ما قبل میں یا ما قبل محذوف کا، بہرحال ظرف تو ہے ہی ہے نا؟ اور یہ فا جزائیہ ہے۔ فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُلُومِ مِقْدَارًا، مقدار کے اعتبار سے علوم میں سب سے عظیم، وَأَرْفَعَهَا شَرَفًا وَمَنَارًا، شرف و شرافت و عظمت کے لحاظ سے ارفع و اعلیٰ، علم التفسیر، وہ علم تفسیر ہے، الذی ہوا رئیس العلوم الدینیہ و راسها، جو علوم دینیہ کا سردار و راسها اور اصل ہے، و مبنی قواعد الشرع، و اساسها، اور قواعد شرع کی بنیاد، و اساسها، اور اس کے اساس ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے علم تفسیر کو تمام علوم دینیہ کا رئیس فرمایا، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ علم علم کلام ہے، کیونکہ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ ذات خدا اور صفات خدا، اور علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ کلام اللہ، اور کلام اللہ جو ہے وہ صفات ہیں، بہرحال ذات جو ہے صفات سے اعلیٰ۔ تو جواب دینے والوں نے بہت سارے جواب دیے ہیں، ان میں قابل ذکر جواب تو یہ ہے کہ علم تفسیر علم کلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، علم کلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسرے نے جواب یہ دیا کہ من وجہ علم کلام ارفع و اعلیٰ من وجہ علم تفسیر، کیونکہ کلام اللہ میں ذات خدا کے بارے میں بھی بتایا گیا، صفات خدا کے بارے میں بتایا گیا، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے علم تفسیر افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں ذات خدا اور صفات خدا دونوں کے بارے میں ہے نا۔ اور بحیثیت مجموعی کلام اللہ، یہ تو صفات ہے، اللہ کی صفات ہے نا، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علم کلام افضل ہے نا۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ مقدار کے لحاظ سے سب سے عظیم علم، اور شرافت و عظمت کے لحاظ سے سب سے ارفع و اعلیٰ وہ علم تفسیر ہے جو تمام علوم دینیہ کا رئیس اور اس کی اصل ہے، اور قواعد شرعیہ کی بنیاد اور اساس ہے، اس کی اساس ہے۔ لا یلیق لتعاطیہ وتصدی للتکلم فیہ الا من برع فی العلوم الدینیہ کلہا اصولہا وفروعہا وفاق فی الصناعات العربیہ والفنون الادبیہ بانواعہا، اس کو حاصل کرنے والے کے لیے، لتعاطی، اس کو حاصل کرنے یعنی علم تفسیر کو حاصل کرنے والے کے لیے، والتصدی للتکلم فی، اور اس میں کلام کرنے والے کے لیے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یا یوں ترجمہ کریے کہ اس کو حاصل کرنے اور اس میں کلام کرنے کے لائق نہیں ہے، الا من، مگر وہی،
من برع فی العلوم الدینیہ کلہا، جو تمام علوم دینیہ کے اصول و فروع میں ماہر ہو، وفاق فی الصناعات العربیہ، اور صنعت عربیہ اور فنون ادبیہ میں تمام قسموں کے ساتھ بانواعہا، تمام قسموں کے ساتھ فائق ہو، ولطالما احدث نفسی، اور بارہا میں اپنے دل سے، اپنے نفس سے بات کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں بات آتی ہے۔ لطالما یہ کیا ہے؟ طال یطول طولا، لمبا ہونا۔ اس کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ لام قسم کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اور طال فعل ماضی ہے اور ما مصدریہ ہے۔ اور لام جب قسم کے لیے تو ما قبل میں واللہ مقدر ہے نا؟ تو اب معنی کیا ہو جائے گا؟ واللہ لطال تحدیث و نفسی، یہی معنی ہوا نا۔ اور علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ طالما میں جو ما ہے یہ ماء کافہ ہے۔ کیا ہے نا؟ جو طالع کے عمل کو روک دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے نا؟ جیسے کہ اب وہ کوئی فاعل نہیں طلب کرے گا، ہے نا؟ طالع کا کوئی فاعل نہیں ہوگا۔ بہرحال دونوں کا معنی بارہا اور بسا اوقات اکثر و بیشتر اس طرح ہے۔ بارہا میرے دل میں یہ بات آتی ہے بِأَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا يَحْتَوِي عَلَى صَفْوَةِ مَا بَلَغَنِي مِنْ عُظْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ۔ صفوہ کا لفظ ہے صفوہ، 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 یہ تینوں پڑھ سکتے ہیں سواد کو، ہے نا؟ بے تسلیس سواد، جس کا معنی ہوتا ہے منتخب، چنا ہوا۔ میرے دل میں بارہا یہ بات آتی ہے کہ میں اس فن میں ایک ایسی کتاب تصنیف کروں جو ان چنی ہوئی باتوں پر مشتمل ہو، احتوا یاتوی مانے مشتمل ہو، ما بلغنی جو مجھے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین علماء ومن دونہم اور ان کی طرف سے جو ان سے کم درجے کے سلف صالحین ہیں۔ ایک معنی تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جو ان کے علاوہ، ہے نا؟ دونا کو غیر کے معنی میں، جو ان کے علاوہ سلف صالحین ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں پہنچی، جو مجھے پہنچی، میں ان میں سے چنی ہوئی باتوں پر مشتمل کتاب لکھوں۔ وینطوی اور علی نکت بارعہ اور عجیب و غریب نقطوں پر مشتمل ہو، واللطائف رائقۃ اور خوش کن لطائف پر مشتمل ہو، استنبطتھا انا جس کو میں نے استخراج کیا، استنباط کیا، ومن قبل من افاضل المتاخرین و اماثل المحققین۔ افاضل افضل کی جمع ہے اور اماثل امثل کی جمع ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، افضل اور بہترین لوگ، جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے افاضل متاخرین اور عمدہ محققین نے استنباط کیا ہے۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟
وَيُعْرِبُ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْزِيَّةِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَشْهُورِينَ۔ عربہ یوربو مانے اظہار کے معنی میں، اور ان مشہور وجوہ قرات کو ظاہر کرے جو مشہور 8 ائمہ کی جانب منسوب ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ نافع ہیں، وہ ابن کثیر ہیں، ابو عمرو ہیں اور ابن عامر ہیں، اور عاصم ہیں اور حمزہ ہیں اور کسائی ہیں، اور 8ویں کون ہیں؟ یعقوب حضرمی ہیں۔ اور جو ان کے علاوہ ہیں ان کی قرات شاذہ کہلاتی ہے۔ والشواذۃ المرویۃ عن القراء المعتبرین، اور معتبر قراء کی طرف سے مروی شاذ قرات کو ظاہر کرے، ہے نا؟ یہ وہ شواذ کا عطف کہاں ہے؟ الا ان قصور ببضاعتی یثبتنی، یہ ثبت یثبتو، تامت پڑھنا، طا پڑھنا ہے۔ یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے، ثبت یثبتو، نصرہ سے بھی پڑھ سکتے ہو اس کو، ہیں دونوں کا معنی روکنا ہے۔ چاہے باب تفعیل میں لے جاؤ گے تو بھی متعدی ہے، اور نصرہ میں رکھو گے تو بھی متعدی ہے۔ الا ان قصور بضاعتہ، مگر میری کم مائیگی، ہے نا، کم علمی، کم سامانی، مجھے اقدام علی تفسیر کرنے سے روک رہی تھی، یعنی تفسیر لکھنے اور اسے عملی جامہ پہنانے سے روک رہی تھی۔ وَيَمْنَعُنِي عَنِ الْانْتِصَابِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اور اس مقام پر کھڑے ہونے سے روک رہی تھی۔ حَتَّى سَنَحَ لِي بَعْدَ الْاِسْتِخَارَةِ، یہاں تک کہ میرے لیے استخارے کے بعد وہ ظاہر ہوا ما صمم بہ عزمی، جس کی وجہ سے میرا عزم پختہ ہو گیا۔ یعنی استخارہ انہوں نے کیا، پھر پہلے ہچکچا رہے تھے، پھر استخارہ کیا، استخارے میں جو ہے مثبت میں جواب آیا، تو پھر ان کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ کس بات پر؟ علی الشروع فیما اردتہ، اس کے شروع کرنے پر جس کا میں نے ارادہ کیا، والاتیان بما قصدتہ، اور اس کے لانے پر، اس کے عملی جامہ پہنانے پر جس کا میں نے قصد کیا۔ ناویان، اس حال میں کہ میں نیت کر رہا تھا، میں نیت کرنے والا تھا، ان اسمیہ ہو بعد ان اتممہ ہو بانوار التنزیل و اسرار التاویل، کہ میں اسے مکمل کرنے کے بعد اس کا نام انوار التنزیل و اسرار التاویل رکھوں گا۔ فہا، تو سنیے، ہا تنبیہ ہے نا، حروف تنبیہ کتنے ہیں؟ کون کون؟ کتنے ہیں پھر؟ 3 ہیں۔ الا، اماہا۔ حروف تنبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی کو متنبع کیا جائے، تاکہ متکلم جو ہے سن لیں۔ ہاں، بہرحال تو یہ فہا، تو ابھی اس کا ترجمہ متنبع والا کرنا ہوگا، تو سنو۔ انا الان اشرع، اب میں شروع کر رہا ہوں، وبحسن توفیق یقول، اور اسی کی حسن توفیق سے میں کہتا ہوں، وهو الموفق لكل خیر،
اور وہی ہر بھلائی کی توفیق دینے والا ہے، والمعطی لکل سوال، اور ہر سوال کا عطا کرنے والا، یعنی ہر حاجت ہے نا، تمام حاجت کو عطا کرنے والا ہے۔ بس کرو۔